لاجک اصل میں یعنی میں بھی سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اطہر کہ لاجک کیا ہے کہ آپ نے چلے ایک بار کہا کہ چلیے مذاکرات کریں. اب وہ یہ تو نہیں ہوا کہ گورنمنٹ خود اٹھی اس نے کام کر لیتے ہیں, اوبیسلی بات ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی, لیکن اب پھر بیچ میں بریکیں لگانی, تو از دیر سم لاجک؟ یعنی گورنمنٹ چاہ یہ کہ جی بس کاروائی ہو جائے یا کچھ نہ ہو, یا جینوئنلی اندر کو پھوٹ پڑ گئی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹو بی آنیسٹ کوئی جینون ڈیزائر نظر نہیں آتی دونوں طرف سے. جس طرح جو لوگ مذاکرات کر کے آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو حکومت مانتے ہی نہیں, اور ابھی بھی وہ بربلا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکیں, ہم تو ان کے ذریعے کسی اور کو پیغام بھجوا رہے ہیں. اسی طرح حکومت والے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم نے ملاقات کا بھی کہا تھا. اب وہ جو حکومت کا موقف ہے اس کو سن کے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا ملک ہے فواد صاحب, یہ جیل مینول کے مطابق چلانا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے تو صرف جیل مینول پہ ہو رہا ہے, آئین قانون پہ تو کہیں کوئی صبح 7 بجے کھل جاتا ہے جب جب ضرورت ہوتی ہے صبح 7 بجے بھی کھلتا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ پاکستان کی طرح ہی چل رہا ہے. حکومت والے کہتے ہیں کہ جی جیل مینول اجازت نہیں دیتا, جیل مینول آئین قانون جو اس ملک میں اس نے جس چیز کی کیا اجازت نہ دی وہ ہم نے نہیں کیا. تو انفارچونیٹلی جو پہلے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو فیل کیا جائے, لیکن ابھی تک یہ فیل کرنے میں بھی ہمیں وہی آپ والی بات ناکام نظر لگ رہا ہے. لیکن جنرلی پھر اثر دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کو بریدر چاہیے, لیکن اس بریدر لینے کے لیے اگر ان کو کوئی ڈیل چاہیے تو وہ ڈیل ایسی ہے کوئی نہیں جو ایکسیپٹ کر سکے وہ. یعنی ایک تو یہ کہ جی گورنمنٹ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر ان کے پاس دینے کو ہو بھی صحیح اور پی ٹی آئی وہ کچھ لے لے تو ان کی سیاست کدھر جائے گی پھر؟ ایگزیکٹلی میرے خیال میں اس وقت اگر یہ تاثر بھی اگر قائم ہو جائے کہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ان کی سیاست کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ جماعت تو ان کا اپنا ورکر کہتا ہے غدار ہے, یا یہ جو دوسری سائڈ سے ملا ہوا ہے کمپرومائزڈ ہے. تو میرے خیال میں ان کا چیلنج بہت بڑا ہے. ایک تو اپنا ان کا جو نیریٹو ہے اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوسری بات یہ جو کاشف صاحب کہہ رہے تھے نا, جو اس کا لیٹر پارٹ ہے نا, میں ایک صرف ایڈ کر دوں, اس دن وہ اسد عمر صاحب شو پہ تھے, بات ہو رہی تھی, تو یہی میں بات کر رہا تھا, کہتے ہیں یار یہ ڈیل کا لفظ نہ آپ استعمال کیا کریں, ادھر سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کوئی اور لفظ کہہ دیں کہ کوئی بیچ کا راستہ, اور ڈیل یہاں پہ نیگیٹو ہوتی ہے, اور ڈیل کا مطلب ہے کہ جی کچھ وہ یعنی کچھ بیچ کے آگئے وہی نا. اور اس وقت دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے. جس قسم کی گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں, اور جماعت کے اندر سے کون عمران خان صاحب کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے خاموش رہیں گے یا وہ ٹویٹ نہیں کریں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. تو کوئی ایسی پرسنالٹی اور ہے نہیں ہے, یا تو آپ انٹرنیشنل بیچ میں کوئی ایسے دوستوں کو ڈالیں, وہ بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ جو مذاکرات ہیں اگر یہ بہت زیادہ آرڈرلی ہو رہے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں گے, تو پھر جو باہر سے پریشر آنا ہے وہ اس طرح نہیں آئے گا جو کاشف صاحب کہہ رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ اگر مذاکرات کریں گے دن میں ہی آنا ہے پریشر جو آنا, بالکل. سو کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اینڈلیس مذاکرات شروع کر دیں تو وہ یہ سوچیں گے باہر امریکی کہ یہ تو سارا وہ ٹھیک چل رہا ہے, یہ تو آپ نے بات چیت کر کے مسئلے حل کر لیں گے, تو پریشر نہیں آئے گا. اس لیے یہاں پر بھی ہے کہ جلدی کرو, جو بھی کٹی کٹا نکالیں جلدی نکالیں, اور وہ مذاکرات بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ حکومت پہ تنقید بھی کرتے رہیں گے, اور یہ تاثر بھی قائم کرتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں بھی حکومت کا پلڑا بھاری ہے, ابھی اپر ہینڈ ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت نہ حکومت کا اپر ہینڈ ہے نہ تحریک انصاف کا اپر ہینڈ ہے. یہ جو دونوں فریق ہیں نا, ان دونوں کے پاس شاید ایک آپشن ہے, شاید کوئی ایسا تیسرا فریق ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز ہیں. وہ تو ایک سے زیادہ آپشنز پہ غور کر سکتے ہیں. یہ جو دونوں ہیں, یہ اگر اپنا ایک بھی آپشن چھوڑیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا ان کو دینا پڑے گا, بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ دینے کو تیار, وہ دینے نہ حکومت دینے کو تیار ہے, نہ وہ اس پوزیشن میں, نہ ہی تحریک انصاف اس پوزیشن میں. سٹیٹس کو جو بدل سکتی ہے وہ تیسری قوت بدل سکتی ہے. حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے, روز استحکام کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں استحکام لے کے آنا ہے, معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں چینج آف ہارٹ ہو جائے کسی تیسری جگہ. توبہ کرو, وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تیسری قوت سکون میں سب کچھ خوشی خوشی کر دے نا. بس ویسے تو ہے نا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں, بس کا لفظ آج کل بہت فیمس ہو گیا.